الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس حوالے سے شعر کی تشریح کا جو دوسرا مصرع تھا وہ زیر بحث تھا۔ شعر یوں تھا: حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، شعر یوں ہے: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف، اس نے سنایا تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ اس شعر کے حوالے سے ظہور اور مخفی یعنی پوشیدگی اور اظہار، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تو صفات ہیں، ایک چھپا ہونا جسے خفا کی کیفیت کہتے ہیں، اور ایک ظاہر ہونا۔ دونوں میں ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، دونوں میں ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، یا صفت خفا ہوتی ہے پوشیدگی، یا خفت ظہور یعنی ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ بیک وقت دونوں نہیں ہوتی، جیسے رات ہے یا دن ہے، یا رات ہوگی یا دن ہوگا، اگر سورج نکلا تو دن ہے، اگر سورج چھپ گیا تو رات ہے۔ یہ چونکہ ٹاپک تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے بھی کہا ہے قرآن کریم میں: هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ بھی اگر ظاہر ہے تو باطن کیا ہے، باطن ہے تو ظاہر کیا ہے، اس پہ گفتگو ہماری کافی دنوں سے چل رہی ہے۔ اسی موضوع پہ مرزا عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ اور ناصر علی سرہندی کی ایک گفتگو ہے۔ علماء خیر ہے نا، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، علم کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ چلتا ہے۔ ناصر علی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عمر میں بیدل سے بڑے تھے اور فارسی کے قادر الکلام شاعر بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر جو مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ و معانی کا خزانہ عطا فرمایا تھا، گنجینہ الفاظ و معانی اللہ رب العالمین نے انہیں بخشا تھا۔ پھر اس کا مقام اور ہی کچھ تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ناصر علی سرہندی جو ہیں بیدل کے اس شعر پر اعتراض کر کے تو گفتگو کی، انہوں نے اعتراض کیا شعر پر۔ شعر یوں تھا: نشد آئینہ کیفیت ما ظاہر آرائی، نشد آئینہ کیفیت ما ظاہر آرائی، نہا ما ندیم، نہا ما ندیم، چوما نہ بچندیں لفظ پیدائی۔ نہا ما ندیم، ندیم ہے یہ پیش نہیں ہوتا اس فارسی میں، نہا ما ندیم، چوما نہ بچندیں لفظ پیدائی۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہمارا شعر کا ترجمہ ہے، ہمارا جو ظاہر ہے، ہماری حقیقی کیفیت کھول نہیں سکا،
ہم اتنی وضاحت کے باوجود بھی لفظ معنی کی طرح پوشیدہ کے پوشیدہ ہی رہے۔ اس پر ناصر علی کا اعتراض یہ تھا، بظاہر تو درست ہی تھا، اعتراض یہ تھا کہ جب ایک چیز کی وضاحت اور ظہور ہو گیا ہے پھر اس چیز کے پوشیدہ رہ جانے کا کیا مطلب؟ چے معنی دارد، یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یا تو یہ کہو کہ شے کا ظہور ہوا ہی نہیں ہے، پھر جب ہو گیا ہے تو پھر خفا کیا ہے، چھپا ہوا کیا ہے؟ تو یا پھر مگر اگر یہ کہتے بچندین لفظ پیدائی اور ظاہر ہو گئی، تو جب ظاہر و پیدا ہو گئی پھر اسے پوشیدہ کیسے کہا جائے گا؟ ناصر علی کا مطلب یہ تھا کہ جس شے کا اب اظہار ہو گیا ہے وہ پہلے پوشیدہ تھی۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ جس طرح اس کی حالت پوشیدگی پر لفظ اظہار کا اطلاق درست نہیں، اسی طرح اس کی حالت اظہار کے اعلان کے بعد اس پر لفظ پوشیدگی کا اطلاق نادرست ہے۔ عقلاً تو بات یہی ہے، ایک شے بیک وقت دو کیفیات سے کیسے متصف ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یا پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے، یا اسے ظاہر کہو یا پوشیدہ کہو۔ ظاہر کہنے کے بعد اسے پوشیدہ کہنا خلاف عقل سلیم ہے۔ مرزا بیدل ناصر علی کی باتیں سنتے رہے۔ جب ناصر علی مکمل طور پر اظہار کر چکے، اپنے اشکال پر تقریر فرما چکے، خاموش ہو گئے، تو مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے جو کچھ کہا ہے قرین حقیقت کہا ہے اور بالکل درست کہا ہے۔ ناصر نے کہا وہ کیسے بھائی؟ بیدل نے کہا جب آپ ذرا انسان ہی کی تعریف کر دیں، چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ انسان کی تعریف کریں۔ ناصر نے کہا کہ اس میں عقل ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے۔ اس طرح کوئی گنواتے گئے، 10 12 جلدی جلدی میں نے صفات گنوا ڈالی۔ تو بیدل رحمۃ اللہ نے کہا کیا آپ نے انسان کی جامع تعریف کر دی ہے؟ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہی انسان ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں، یا جو صفات آپ نے مذکورہ ذکر کی ہیں وہ جس میں ہے وہ انسان ہے؟ ناصر نے کہا نہیں، پھر اور چند صفات گنوا دی۔ بیدل نے پھر وہی فکرہ دہرایا، ناصر علی پھر انسانی صفات گنوانے لگے۔ کب تک گنواتے؟ جب 60 70 صفات گنوا چکے تو بیدل نے پھر وہی فکرہ دہرایا، کیا انسان یہی ہے جو آپ نے صفات اس کی گنوا رہے ہیں؟ کوئی اور صفت اس کے علاوہ جو انسان میں پائی جاتی ہو، جب پائی جا سکتی ہے؟ تو ناصر علی کہنے لگے کہ انسانی صفات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کا احاطہ کرنا اور اس کو گننا ناممکن ہے۔ بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے شعر کا مضمون بھی یہی تھا، اتنی وضاحت کے باوجود انسان کی حقیقت پوشیدہ کی پوشیدہ رہ گئی۔ ہم انسان کی جن صفات کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمیں علم ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد دائرہ صفات اس کا ختم ہو جائے یا سمجھا جائے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، القرآن، اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا موجود ہے، وہ خالق سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ علیم خبیر ہے۔ تو اس آیت کے تحت جس انسان کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس پر دائرہ صفات انسانی اس قدر وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ عام انسان کی صفات جب گنوائی نہیں جا سکتی اور حتمی حکم اس پہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے بعد انسان کی صفات ختم ہو گئی، دائرہ اتنے ہی ہے، تو انبیاء کی صفات اور پھر خود ذات باری تعالی کی صفات من کل الوجوہ، من کل الوجوہ، ان کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب صفات کا کلی ادراک ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے
اب ذات انسانی یا ذات باری تعالیٰ ہمارے ذہن پر مکمل ظاہر اور واضح ہو گئی ہے۔ وقت پورا ہوا، میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کل آگے پھر کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔